السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج پاکستان افیئرس کے حوالے سے ہم نیکسٹ لیکچر کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں. پریویس لیکچر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریفارمسٹ موومنٹس جو ہندو سوسائٹی کو ریفارم کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی، پریویس لیکچر میں نے ان کا تذکرہ کیا. آج انشاءاللہ یا آج سے آنورڈ یا اس لیکچر سے آنورڈ آپ مناسب سمجھ لیں کہ میں ان تمام موومنٹس کا تذکرہ کروں گا جو بنیادی طور پر مسلمانوں کو ریفارم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی ریفارمسٹ لائف کو بہتر بنانے کے لیے جو تھی وہ شروع کی گئی تھی. تو اس میں جو سب سے بڑا جو نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ شیخ احمد سرہندی کا ہے. اور انہوں نے اس وقت اکبر اعظم کے خلاف ایک طرح سے اپوزیشن اس کی جو اس نے دین الہی جو تھا وہ شروع کیا تھا. اکبر بیسیکلی ایک سنی مسلمان تھا، لیکن وہ اپنے استاد کے زیر سایہ ایک لبرل تھنکر بنا اور اس نے وہاں سے دین الہی کا آغاز کیا. مجدد الف ثانی جو ہے مجدد تجدید کرنے والا، الف ہزار، ثانی دوسرے 1000 سال میں دین کی تجدید کرنے والا، یہ اصل مطلب ہے مجدد الف ثانی کا. اصل نام احمد تھا اور آپ سرہند میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے آپ کو احمد سرہندی کہا جاتا ہے. اور شیخ اس وجہ سے بولا جاتا ہے کہ آپ اسلام کی جو ہے وہ ایک اسلامی اسکالر تھے اور اسلام کے حوالے سے آپ کی خدمات بڑی گراں قدر ہیں، تو آپ کو شیخ احمد سرہندی بھی کہا جاتا ہے. مجدد الف ثانی جو ہے وہ آپ کا ٹائٹل ہے، ہم زیادہ اس کے حوالے سے جانتے ہیں. آپ کی تعلیم کا جو سلسلہ تھا وہ سیالکوٹ میں بھی ہوا. آپ نے سرہند سے بھی تعلیم حاصل کی اور سیالکوٹ سے بھی. آج بھی وہ مسجد سیالکوٹ میں موجود ہے جہاں پر حضرت مجدد الف ثانی نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی تھی. آپ حضرت خواجہ باقی باللہ کے شاگرد رہے ہیں، اور حضرت خواجہ باقی باللہ جو ہیں یہ نقشبندیہ سلسلہ جو صوفیانہ سلسلہ تھا، اس کو سب کانٹیننٹ میں انٹروڈیوس کروانے کا جو سہرا ہے وہ خواجہ باقی باللہ کو جاتا ہے. حضرت مجدد الف ثانی کو ہم سینٹ مسٹک کے طور پر مانتے ہیں نقشبندیہ سلسلے کے حوالے سے. جیسا کہ جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کی کہ نام احمد اور ٹائٹل نیم جو تھا وہ بدر الدین تھا، اور آپ کا جو سلسلہ نسب تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ جو خلیفہ ثانی ہیں، وہ ان سے جا ملتا تھا. اسی وجہ سے آپ کو فاروقی بھی کہا جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. شیخ احمد جو تھے وہ صوفیانہ نقش قدم پر اپنے والد صاحب کی وجہ سے چلے. آپ کے والد جو تھے شیخ
عبد الاحد ایک بہت بڑے صوفی تھے، اسکالر تھے، اور آپ کے والد صاحب جو تھے وہ چشتیہ اور سوروردیہ جو صوفیانہ سلسلہ ہے، آپ مطلب جو تھے وہ آپ کو ان کی خلافت ملی ہوئی تھی. تو اسی وجہ سے جب آپ نے اسلام کے والے سے اپنی سروسز شروع کی تو آپ کو یہ ٹائٹل دیا گیا کہ آپ ریوائیور ہیں آف اسلام ڈیورنگ دا سیکنڈ ملینیم، سیکنڈ 1000 ایئر. شیخ احمد جو ہیں وہ 26 جون 1564 سرہند جو کیپٹل آف ایسٹرن پنجاب تھا مغل رول میں، آپ کی پیدائش وہاں ہوتی ہے. آپ کی جو ابتدائی ایجوکیشن تھی وہ پرومیننٹ ٹیچرز اور اسکالرز سیالکوٹ اور سرہند میں ہوتی ہے. آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور پھر آپ حدیث اور تفسیر اور پھر فلسفی کے مطالعے کی طرف جو ہے، معقول کے مطالعے کی طرف جو ہے وہ آپ مطلب جو ہے وہ موو کر گئے. آپ ایک مطلب پلیس ٹو پلیس گئے. یعنی حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ 3 چیزیں غریب الوطنی میں ہیں اور لوگ اس کو وطن میں تلاش کرتے ہیں. ایک علم، دوسرا دولت اور تیسرا شہرت. یہ تینوں چیزیں وطن میں نہیں ملتی. نہ علم نہیں ملتا، دولت نہیں ملتی اور شہرت نہیں ملتی. اور یہ بات دنیا میں بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ جس شخص نے ان تینوں کے لیے ہجرت کی اس نے آخرکار ان تینوں چیزوں کو ہی پا لیا. اگر کسی نے علم کے لیے کی تو اس نے علم حاصل کر لیا، اگر کسی نے دولت کے لیے کی تو دولت حاصل کر لی، اور اگر کسی نے شہرت کے لیے کی تو اس نے شہرت حاصل کر لی. کہ یہ تینوں چیزیں غریب الوطنی میں ہیں. تو آپ نے بھی اسی کال کو فالو کیا اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ علم کی تلاش میں گئے. اور اکبر کی دربار کے جو بڑا نام تھا جس کا نام ابو الفضل فیضی تھا، مسٹیکل نالج کے لیے آپ ان سے بھی فیضیاب ہوئے. اور جب اب فیضی کو آپ کی مسٹیکل انسائٹ کا پتہ چلا تو انہوں نے کوشش کی کہ جو ہے وہ شیخ احمد سرہندی کو جو ہے وہ اکبر کے دربار میں جگہ مل سکے. شیخ احمد کا جو کنیکشن تھا ود دا سیلیبریٹڈ بردرز ابو الفضل فیضی وہ زیادہ دیر تک نہیں رہا، چونکہ ابو الفضل جو تھا وہ ان اسلامک، چونکہ اکبر کے زیر سایہ تھا تو وہ ان اسلامک ٹرینڈز کو فالو کر رہا تھا. شیخ احمد نے اپنی کتاب اثبات النبوت، افرمیشن آف پرافٹہڈ، کہ اللہ کے نبی کے بعد مزید کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، فائنلٹی آف دا پروفٹ. اور آپ نے وہاں پر ایکسیپشنل جو ہے وہ ایکسپلینیشن دی کہ پرافٹہڈ ہے کیا اور فائنلٹی آف دا پروفٹ جو ہے وہ کیا ہے. اگر آپ کی ریوائول سروسز کی بات کریں تو جیسا کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اس وقت اکبر کا رول تھا سب کانٹیننٹ میں، اور اس کا غیر اسلامی جو نقطہ نظر تھا اس نے سوشل انوائرمنٹ کو بالکل تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا. وہ اسلامک پرنسپلز کی طرف وہ مائل نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کا بیٹا جہانگیر جو ہے شہزادہ سلیم جس کو آپ کہتے ہیں تاریخ میں جانتے ہیں، وہ جو تھا وہ ایک غیر مسلم خاتون جودہ سے اس کے بطن سے اس کی پیدائش ہوتی ہے. اس نے مطلب جو ہے وہ ہندوازم کو پروموٹ کیا، اور خاص طور پر ایک مطلب اس کا اکبر کا یہ خیال تھا کہ یہاں سے مطلب جو ہے جو میں آپ کے جو ہے وہ 2 نیشن تھیوری کے حوالے سے جو سلسلہ تھا یہ اس کے اوپر بھی
مطلب جو تھی وہ ایک طرح سے کالی ضرب مارنے کی کوشش کی گئی کہ ہم پیسفلی کو ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اس وقت ریوائول آف دا ٹو نیشن تھیوری میں اگر کسی شخص نے اس وقت رول پلے کیا تو وہ حضرت شیخ احمد تھے. اصل میں اس وقت اکبر کا خیال تھا کہ وہ راجپوت ہندوؤں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنے رول کو زیادہ طاقتور بنائے، اور ایسی شکل میں اس نے اپنے نکاح میں غیر مسلم عورتوں کو بھی لیا. لیکن غیر مسلم عورتوں کا نکاح میں آنا اس بات کی دلیل تھا کہ اس کے سسٹم میں غیر مسلم جو ہیں وہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. اکبر کے دور میں جو سب سے پہلا کام جو مطلب جس کے حوالے سے سید احمد جو ہیں وہ اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں اور آپ اس کو سٹاپ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، وہ تھا دین الہی. یہ اسلام کو ڈسٹارٹ کرنے کی ایک کوشش تھی جو اکبر کے دور میں ہوئی. اس نے اپنے آپ کو مجدد اعظم، امام عدل اور پھر اس کے بعد ذل الہی تک کے خطاب دے دیے. مجدد اعظم، امام عدل کے حوالے سے مطلب اس نے اپنے ٹائٹل دیے. حتیٰ کہ اس نے ان آرڈرز کو بھی، ان چیزوں کو بھی ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جن کے اوپر قرآن میں، حدیث میں باقاعدہ کیٹاگوریکلی جن کو حرام قرار دیا گیا، جن کی تحریم کے حوالے سے کہا گیا. اب جب کہ بادشاہ یہ سب کچھ کر رہا ہو تو نیچے رعایا جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہے، جس سے مسلمان جو تھے وہ بڑے افیکٹ ہو رہے تھے. اس سے مسلم سوسائٹی جو تھی وہ سیورل فیکشنز میں تقسیم ہوئی اور ایسی چیزیں اپنے عقیدے کے اندر شامل کرنا شروع کر دیں کہ جن کو جو ہے وہ ہم کبھی بھی اسلامک نہیں کہہ سکتے. تو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسلمان 1857 سے پہلے بھی تو پیسفلی رہ رہے تھے، ٹو نیشن تھیوری تو جو ہے وہ پھر انگریزوں کے بعد یہاں پر آتی ہے، یہ بات سراسر غلط ثابت ہو جاتی ہے. کیونکہ ٹو نیشن تھیوری اکبر کے دور میں بھی موجود رہی تھی، اور اس تھیوری کو اس وقت بھی اگر کسی نے پرزرو کیا تھا تو وہ حضرت مجدد ثانی تھے، جنہوں نے اپنے پورے وجود کے ساتھ اکبر کے اس آئیڈیا کو ڈسکارڈ کر دیا کہ ہم مکسنگ آف ہندو اینڈ مسلم ریلیجن جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چل سکتا. چونکہ جب ریلیجن مکس ہوگا تو آٹومیٹیکلی اسلام کا وجود ختم ہو جائے گا. یہ وہی بات ہے جو پریویس لیکچر میں نے آپ لوگوں کو کہی کہ جب حضرت شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو جو ہے وہ سب کانٹیننٹ پر حملہ کرنے کی جو ہے وہ دعوت دی تو آپ نے بھی اس وقت یہی کہا تھا کہ مسلمان تو ہوں گے لیکن وہ نان مسلم سے بھی بدتر ہوں گے. تو پھر حضرت مجدد ثانی کے دور میں آپ نے ان اسلامک پریکٹسز اور ٹرینڈز کو بھی ان کے حوالے سے بند باندھا. ہندو سوسائٹی جو ہے وہ میریکلز اور سینٹس کے اوپر بڑا بلیو رکھتی ہے، جادو جس کو آپ آنکھ کا دھوکہ بھی کہہ سکتے ہیں، کرامات کے اوپر بڑا یقین رکھتی ہے، جس سے انوسینٹ لوگ جو ہیں وہ بڑی آسانی سے مس گائیڈ ہو سکتے ہیں. اور صوفیزم کے اندر بھی کئی ایسی صورتحال مطلب سسٹم جو تھے وہ ڈیولپ ہو چکے تھے جو میجیکل اور سپر نیچرل پاورز کے تھے، جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا. اور مجدد الافسانی نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ یہ ساری چیزیں جو ہم ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آپ نے وہاں پر اس کے ساتھ ایک اور کام کیا، وہ تھی تصوف، اسپرچویلٹی میں ریفارمز.
صوفی کا کوئی کام نہیں کہ وہ بادشاہ کی تعریفیں کرتا پھرے. صوفی کا کوئی کام نہیں کہ وہ درباری صوفی بن کے رہ جائے.